السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضیت باللہ ربا وبی اسلام دینا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ۔ سامعین، توہین رسالت کی سزا 295C پاکستان پینل کوڈ کے تحت کیا ہے، کیسے ہے، اس کی کیسے تفتیش ہوتی ہے، اس پر آج بات کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، چونکہ عام لوگوں کو معلوم ہو کہ توہین رسالت کیا چیز ہوتی ہے اور اس سلسلے میں ریاست پاکستان نے کیا کیا قوانین وضع کیا ہے۔ توہین رسالت کے مقدمات میں تفتیشی قانونی پروسیڈنگ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، دنیا کا کوئی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس کے انبیاء کی شان میں کوئی غلط الفاظ بولے جائیں جن سے ان کے چاہنے والے متاثر ہو۔ یعنی مسلمان، میں اب خصوصاً مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ واحد مسلمان ہے جو نبی کائنات رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان سے محبت، اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنی ساری چیزوں سے زیادہ ہم سب اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ ان کے چاہنے والے متاثر ہوتے ہیں اگر دنیا میں کہیں پہ بھی توہین رسالت کا کوئی مرتکب ہوتا ہے۔ ان کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں، ہمارے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی انسان ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے جس سے توہین کا وہ مرتکب ہو، اس لیے تعزیرات پاکستان نے سزا مقرر کی ہے۔ انڈر سیکشن 295C پاکستان پینل کوڈ کے تحت کوئی ایسا الفاظ اپنے منہ سے اگر کوئی نکالے، بولے یا لکھے یا لکھوائے یا نظر آنے والے نمونوں سے یا کسی ابہام سے، اشارے کنارے سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، یعنی بالواسطہ یا بلا واسطہ، اگر کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ نام کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کرے تو اس کی سزا، تو اسے عدالت سزائے موت دے گی۔ پوری عدالتی کارروائی کے بعد یاد رکھے، کوئی عوام کو، کسی انسان کو، کسی انڈیویجول پرسنالٹی کو اس بات کا اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ خود تفتیش کرے۔ وہ تفتیشی آفیسرز کا ساتھ دے، عدالت کا وہ ساتھ دے، ایویڈنس وٹنسز پرووائڈ کرے، مگر خود فیصلہ نہ کر دے۔ اگر خود فیصلہ کیا تو معاشرے میں انارکی پھیلے گی، معاشرہ جنگل کا قانون ہو جائے گا، اسلام کو لوگ بدنام کرنے لگیں گے۔ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ خود ہی فیصلہ کرنے لگتے ہیں۔ عدالتیں ہماری ایکٹیو ہے الحمدللہ، اسی لیے تو ایسا قانون بنایا ہے۔ مذکورہ قانون کا اطلاق، یہ جو قانون ہے اس کا اطلاق 1986 ضیاء الحق کے زمانے میں ہوا تھا۔ اس کا طریقہ کار بھی انڈر سیکشن 156 کرمنل پروسیڈنگ کوڈ کے تحت کیا جاتا تھا پہلے 1986 میں، اس سے پہلے تو کچھ نہیں تھا۔ اس کی تفتیش کا، اس جرائم کی جو انکوائری ہوتی تھی، اس کا جو آئیو ہوتا تھا، یہ 156 کے تحت مقامی تھانے میں اس کی انویسٹیگیشن ہوتی تھی، اس کی پروسیڈنگ ہوتی، ابتدائی جب FIR کٹنے کے مراحل سے گزر رہا ہوتا تھا۔ یہ جرم، یہ بہت سنگین جرم ہے۔ اس جرم کا تعلق چونکہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات سے ہے، اس لیے اس سنگین جرم کی تفتیش کے لیے ایک علیحدہ طریقہ کار وضع کیا گیا۔ اس نئے طریقہ کار کو فوجداری قانونی ترامیم ایکٹ نمبر 1 کے تحت مجریہ 2005، پہلے 1986 میں ہوا، اس کے بعد 2005 کے تحت لاگو کیا گیا۔ اس کے نئے طریقہ کار کیا ہے؟ اس طرح ضابطۂ فوجداری میں ایک نئی دفعہ، یعنی پہلے انڈر سیکشن 156 تھا PPC، اس کے CRPC، اس کے بعد اس میں ایڈ کیا گیا، ترمیم کیا گیا، ایمنڈ کیا گیا، کیا A کا، یعنی انڈر سیکشن 156A کا اضافہ کیا گیا۔ اس کی روح سے تعزیرات مجریہ 1860، یہ جو 295 ہے، سی تو بعد میں لگا نا 1986 میں، اس سے پہلے یہ صرف یہ انگریزوں کا بنایا ہوا تھا کہ کوئی کسی کی صرف تھا 1860 295 بعد میں سی کا امینڈ کیا گیا، پھر 156
کرمنل پروسیڈنگ پہلے PPC میں کیا گیا، پھر کرمنل پروسیڈنگ میں ایک کا اضافہ کیا گیا۔ مجریہ 1860 کی دفعہ 295 لگا، پھر کیا سی کے تحت مقدمات کی تفتیش یعنی کیس کی تفتیش کوئی بھی ایسا SP یعنی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس وہ کر سکتا ہے، اس سے نیچے کا کوئی آفیسر TSP بھی نہیں کر سکتا، اس کا اسسٹنٹ بھی نہیں کر سکتا، اس کا ڈپٹی بھی نہیں کر سکتا، کم سے کم SP کے لیول کا آفیسر ہو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شفاعت اور درجہ بلندی عطا فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مسلمانوں کو محبت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور آپ کی پیروی کو اپنی محبت اور ایمان کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ لہذا یہ جو کیا گیا ہے مجریہ 1986 کا، اس کے تحت تفتیش کرنے کے بعد یاد رہے یہ آپ اور ہم سب کی ذمہ داری ہے، جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ نبی کی سنت کو عام کرے۔ دو طریقے سے عام ہوتے ہیں، ایک طریقہ اپنے ذات میں اپنے عمل کے ذریعے نبی کا طریقہ شو کریں، دوسرا زبان کے بنیاد پہ لوگوں کو دعوت دیں، ہم بتائیں کہ یہ محسن انسانیت ہے، ہیومن رائٹس کے چیمپئن آج دنیا ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ اپنی بیسک رسپانسبلٹی کو ادا کرنے میں ناکام رہے۔ لہذا کوئی توہین اس لیے کرتا ہے کہ ہم عزت نہیں کر پاتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اگر اپنے نبی کی عزت کرتے ہو تو نبی کا طریقہ تمہاری زندگی میں کہاں ہے؟ کیا جھوٹ بولنا اسلام کا طریقہ ہے؟ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ کیا آپس میں بھائی لڑتے ہیں یہ توہین نہیں ہے؟ کیا گندگی پھیلاتے ہیں یہ توہین نہیں ہے؟ کیا رشتہ دار ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے کیا یہ توہین نہیں ہے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے کیا یہ توہین نہیں ہے؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہیں کیا یہ توہین نہیں ہے؟ بہت وسیع معنی ہے توہین کا، لیکن چونکہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ ڈائریکٹ نام لے کر یا نبی کے اشارے کنارے میں اگر کوئی توہین کرتا ہے، مگر یہاں پہ ہم ضمناً ایک بات کرتے چلے کہ اپنے اخلاق کو اتنا اعلیٰ بلند کرے کہ کوئی آپ کے ہمارے نبی پر انگلی نہ اٹھا پائے، وہ ہمارے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے اٹھاتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ عدالت اسے سزائے موت دے گی۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ قرار دیا ہے کہ توہین رسالت کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے ٹل ڈیتھ، اس لیے اس سے کم ہرگز نہیں۔ مذکورہ قانون یعنی 295C کا اطلاق 1986 میں کیا گیا تھا۔ پہل اس کی تفتیش بتایا جا چکا ہے کہ انڈر سیکشن 156 کے تحت کیا جا رہا تھا، بعد میں انڈر سیکشن 156A لگایا گیا تاکہ اور SP کے لیول سے نیچے کا کوئی اس کو نہ کر کوئی اس میں انویسٹیگیٹ نہیں کرے گا، کوئی اس کا IO نہیں ہوگا، IO انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ SP کا ہو، SP لیول کا ہو۔ یہاں اب دیکھیے بات ہو چکی کہ اس کو عدالت سزائے موت دے گی کیسز ٹرائل ہونے کے بعد۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عام طور پہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کسی پر جھوٹا الزام مت لگائیے گا، نہیں لگنے دیجیے گا، کیونکہ جھوٹ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کوشش کریں رول ماڈل بنے، ہمارا رول ماڈل ہمارے سرور کونین بنے، عمل سے قول سے عمل سے اور دل سے، تینوں چیزوں سے، یعنی قولی قلبی لسانی قولی قلبی اور عملی، تینوں طریقے سے ہم ثابت کر دیں میرا نبی، میرا امام اعظم، میرا جس کے ہم فالوورز ہیں وہ رحمت العالمین ناٹ رحمت المسلمین۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں سے گزارش کریں گے کہ اپنے اوصاف کو، اپنی صفات کو، اپنے کردار کو نبی کا طریقہ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی اور ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم جیسا کرنا چاہیں گے اللہ اسی کام میں برکت دے گا۔ اگر ہم شیطانی عمل کرنا چاہیں گے، اپنے آپ کو خوش فہمی میں رکھیں گے کہ جی ہم جو بھی کچھ کریں بس نبی کی شفاعت ہمیں ملے گی، دیٹ از رانگ۔
along. وہ رحمت العالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے. ہم ان دونوں کے حکم کا خیال رکھیں، اللہ کے حکم کو اور نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو دعوت دیں، ایک دوسرے کو برائی سے بچائیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور لوگوں سے شیئر کیجئے، اور اگر آپ ساتھ اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور اچھائی پھیلانے میں آپ کی بھی مدد ہوگی. اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، ہر وقت نیکی کرنے کی طرف توجہ دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.